السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ اب مدارس میں بچوں کا قتل ایک لمحہ فکریہ۔ طه جونپوری، 25 اگست 2024۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مدارس اسلامیہ اسلام کے حصن حسین اور مضبوط قلعے ہیں۔ یہ ایسے پاور پلانٹ جہاں ایمان کی بجلی فراہم کی جاتی ہے، یہ ایسے کارخانے ہیں جہاں قال اللہ و قال رسول کے زمزمے بلند کر کے دلوں میں نور ایمان پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے چمنستان لالہ زار ہیں کہ محض اس میں گزر جانے والا مشام جا معطر کر لیتا ہے۔ یہ ایسے فوجی مراکز ہیں جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دین کے ٹھیکیدار نہیں بلکہ دین کے چوکیدار فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایسی رصد گاہیں ہیں جو امت کے نونہالوں کو ایسی علمی دوربین سے لیس کر دیتی ہے جو فتنوں کو دور سے دیکھ کر ہی اس کے قلع کما کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ یقیناً مدارس اسلامیہ اس امت کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، لیکن افسوس مدارس میں کلی طور پر تو نہیں، جزوی طور پر جو ضربہ یضربو کی بدترین مثال پیش آتی تھی، اب وہ تو قتل کے شکل تک بھی پہنچنے لگی۔ ممکن ہے قاری کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ایسا تو نہیں ہے، لیکن خود راکم الحروب کو اس کا بدترین تجربہ ہے۔ اس وقت عمر کے 1/2 کو بھی نہیں پہنچا تھا، ضربہ یضربو کی اتنی سخت گردان کا سامنا ہوا کہ 1 ہفتے تک مسلسل والدہ محترمہ اللہ ان کے سائے کو دراز فرمائے نے پیٹھ پر مالش کی، اور اب 2 دہائی کا زمانہ گزر گیا ہے۔ جب یہ واقعہ ذہن میں آتا ہے تو فطرتاً کوفت ہونے لگتی ہے کہ جب شریعت نے اس قدر مارنے کی اجازت نہیں دی تو کیسے لوگ گوارا کرتے ہیں۔ سوچتا ہوں کہ جس اسلام کی تعلیم غصے کو فروتر کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنے کی، کھڑے ہونے کی حالت سے بیٹھنے اور بیٹھنے سے لیٹنے کی ہو، کیا یہ لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا نفس کو خوش کرنے کے لیے مارتے ہیں؟ حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اگر بچوں کو سرزنش کی ضرورت پڑ جائے تو اعوذ باللہ پڑھ لو تاکہ اپنے نفس کے لیے نہ مارو، پھر مار بھی بہت ہلکی پھلکی ہو۔ خیر بات مدارس میں مارنے کی ہے تو یہ اس زمانے کی کرشمہ سازی ہے کہ بہت سی ویڈیوز نے غیر انسانی سلوک کو قید کر لیا ہے، ورنہ اس کا بھی انکار کر دیا جاتا اور کہہ دیا جاتا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب تازہ معاملہ مصطفی آباد دہلی کے ایک مدرسے کا ہے جہاں بمشکل 6 سے 8 سال کے ایک بچے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے توسط سے جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں وہ انتہائی افسوسناک اور حیرت ناک ہیں کہ کس طرح ٹارچر کر کے ایک معصوم بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جسم پر نشانات ہیں، ان کو دیکھ کر تو ایک پاگل انسان بھی کہہ دے گا کہ اس کو ٹارچر بھی کیا گیا۔ مزید ایک ویڈیو میں 2 معصوم بچے اس کے قتل کا اعتراف کر رہے ہیں۔ نیز ابھی چند دنوں پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی کہ کس طرح ایک بچے کو مار کر بوری میں بند کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات پر روک کیوں نہیں لگتی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انتظامیہ اس طرح کے معاملات میں اگر یہ سڑ کا شکار ہے تو شاید بے جا نہ ہوگا۔ حالانکہ انصاف و عقل کا تقاضا ہے کہ ایسوں کے خلاف سخت کارروائی کر دینا چاہیے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک بڑی تعداد اسلامی قلعوں سے صرف اسی لیے متنفر ہو رہی ہے کہ اب وہاں بھی اس طرح کا معاملہ ہے، جبکہ مدارس دینی تعلیمات کا سرچشمہ ہیں۔ بعض معتبر و مستند دینی و علمی شخصیات کے تبصرے کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوا کہ وہ خود اپنے بچوں کے لیے کافی فکر مند ہیں اور مدارس میں اقامتی تعلیم سے کوسوں دور ہو رہے ہیں، جبکہ وہ خود اسی مدارس کا پروڈکٹ ہیں، کیونکہ ان کو خدشات ستا رہے ہیں کہ کل کہیں ان کی اولاد کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ نمبر 1، انتظامیہ ایسے عناصر کے سلسلے میں پہلی فرصت میں ھذا فراق بینی و بینک والا فارمولہ اختیار کر لے۔ نگرانی کے لیے اس زمانے میں سب سے بہترین ذریعہ کیمرے ہیں۔ ہائی کوالٹی کے کیمرے میدان، سڑک، درسگاہ اور رہائش کمروں تک نصب کیے جائیں۔ نمبر 3، جملہ اساتذہ مربیان کو اللہ والوں کی وقتاً فوقتاً نورانی مجالس میں شرکت کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے اور قلب میں صالحیت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اس کے صالح اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا پورا کا پورا معاملہ کہ ایک بچے کے ساتھ گھنونا سلوک کیا گیا ہے اور ویڈیو سوشل میڈیا کے پر وائرل ہے، آپ حضرات نے دیکھ ہی لی ہوگی۔ اب آپ حضرات کا پورے اس واقعے کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجیے گا۔ پہلی بار چینل کو دیکھنا سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔